سب سے اہم لکیر کا بتا دیں. سب سے اہم لکیر جو ہاتھوں پر برین لائن ہے. یہ کون سی والی ہوتی ہے؟ یہ جو سینٹر میں ہوتی ہے. اچھا یہ سینٹر میں، یہ جو یہاں سے نکل رہی ہوتی ہے. ہاں جی، اس کو ہم دماغ کی لکیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ انسان کی ذہنی صلاحیتوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس انسان کا آئی کیو لیول کیا ہے، یہ اس انسان کے اندر صلاحیتیں کتنی موجود ہیں، اس انسان کو کون سے شعبے اختیار کیے جائیں اور تعلیم اس کو کس کس مضامین میں حاصل کرنی چاہیے، اور اس کو تعلیم حاصل کرنے کے بعد کون سے شعبوں کو اختیار کرنا چاہیے جس میں اس کی کامیابی ہو، اور اس کا ذہن یہ کس ٹائپ کا ہے. اور اس کے مستقبل، ہر انسان کی، کچھ لوگ قسمت کی لکیر کو دیکھ کر اس کے مستقبل بتاتے ہیں، لیکن جو انسان کی ذہن کی، کیونکہ انسان کی کامیابی کا اکثر جو دار و مدار ہوتا ہے وہ اس کے دماغ کی لکیر پر ہوتا ہے. جو دماغ کی لکیر ہوتی ہے مطلب کسی کی انسان کا جو ذہن ہے وہ اس کو فیصلہ کرنے، اگر اس کے فیصلے درست ہیں، اس نے مستقبل کے بارے میں درست فیصلے کیے ہیں تو اس کی کامیابی یقینی ہے. اگر اس کی ڈائریکشن رائٹ ہے تو وہ اس کی زندگی آسان ہے. تو اس میں یہ بتا سکتے ہیں کہ کوئی انسان کتنی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، کس انسان کا آئی کیو لیول کیا ہے، یہ کتنی بلندی پر جا سکتا ہے، یہ کیا بادشاہوں میں اس کا شمار ہو سکتا ہے، یہ ذہنی صلاحیتیں کتنی ہیں، کون سے شعبے اختیار کرے. جیسے فرض کریں کہ آپ کا میڈیا کا شعبہ، کیا اس انسان کو میڈیا کی فیلڈ سوٹ کرتی ہے، کیا اس کو بزنس مین ہونا چاہیے، کیا اس کو پولیٹیشینز ہونا چاہیے، کیا اس کو کوئی ٹیکنیکل انجینئر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیا اس کو سائنٹسٹ ہونا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں برین لائن سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا شاہ جی یہ بھی بتا دیں کہ کس عمر سے ہاتھ دکھانا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ جی لکیریں بدلتی رہتی ہیں، اس میں بھی کیا حقیقت ہے؟ بالکل لکیریں بدلتی ہیں. کس عمر تک بدلتی؟ یہ آخری وقت تک بھی بدلتی ہیں. اور ایک حدیث ہے کہ اگر آپ اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ دعائیں لیں. لیکن جو قسمت کی جو لکیروں کے بدلنے کا جو سوال ہے، اس کی کم سے کم جو دن ہوتے ہیں وہ 60 دنوں کے اندر کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں. لیکن جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جیسے پیدائشی بچہ ہوتا ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو کچھ رازوں کی بات کر لیں. جی بتائیں. ٹھیک ہے، تو لیکن آپ کے سوال کا جواب دوں گا. تو اس میں جیسے ایک ہندو ایسٹرولوجر کا یہ ماننا ہے کہ جس وقت ہندو پامسٹ کا کہ جس وقت انسان بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی مٹھی بند ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں میں کچھ راز ہیں، کچھ بھید ہیں جو وہ دنیا میں لے کر آیا ہے. اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ رحم مادر میں، یعنی کہ ماں کے پیٹ کے اندر رہنے کی وجہ سے بچے کے ہاتھ پر یہ لکیریں واضح ہوئی ہیں. لیکن ہندو جو ہیں وہ ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں اس میں، پامسٹری میں. تو ان لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جس وقت انسان آتا ہے تو وہ اپنا رزق، اپنا نصیب لے کر آتا ہے، وہ ایک بھید ہے اس کے ہاتھ میں. اور جس وقت وہ بڑا ہوتا ہے تو ہاتھ کھلتا ہے، مطلب یہ کہ اس کا نصیب جو ہے وہ کھلنا شروع ہو چکا ہے. اور جس وقت انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ کھلے ہیں، مطلب یہ کہ اس کا وہ بھید ہے وہ ختم ہو چکا ہے، جو اس نے آنا تھا، جو اس نے کھانا تھا، جو اس نے پی لیا. ٹھیک ہے. لیکن جو لکیروں کے تبدیل ہونے کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تقریباً 60 دن عموماً اس کی حد ہوتی ہے، کم سے کم 60 دن کے اندر تبدیل ہوتی ہیں. لیکن کس عمر سے ہاتھ وغیرہ دیکھنا چاہیے، کتنی عمر کا دیکھنا ٹھیک ہے. تو پیدائشی بچوں کا بھی کچھ، اگر یعنی کہ کچھ اس میں کچھ مسائل نظر آ رہے ہیں، جیسے کہ کچھ ابھی تک ہماری سائنس بھی ابھی اتنی اس تک نہیں پہنچی کہ صحیح طور پر، جیسے ابھی کوئی نہ کوئی نئی ریسرچ آتی رہتی ہے تو یعنی کہ اس میں کچھ یہ علم جو ڈاکٹروں سے ریلیٹڈ تھا پرانے زمانے میں کہ اس کو حکیم کیا کرتے تھے، یعنی کہ اگر کوئی کسی بچے کے اندر کوئی پیدائشی نقص آ رہا ہے تو اس کو بھی دیکھ کر اس میں جانچا جا سکتا ہے کہ اس کی کوئی صلاحیت میں کمی ہے، یا کچھ بچے نہیں پتہ لگتا کہ ذہنی طور پر نارمل ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کو بھی دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن جس وقت بچے کی عمر 10 سال ہو، 10 سے 12 سال کے بچوں کے ہاتھ تقریباً دکھا لینے چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں وہ ان کو رہنمائی دی جا سکتی ہے کہ یہ بچوں کو اسکول میں آپ کون سے مضامین میں آپ لے جائیں، بھی کس طرح کے آپ سائنسی علوم سکھائیں یا آرٹ کے حوالے سے جو بھی ہیں بھی اس کی، تاکہ اس کی تعین کیا جا سکے کہ یہ بچہ، کیونکہ جب جو ہندو ایسٹرولوجی ہے وہ جیسے ہی پیدائش ہوتی ہے تو وہ ایک لے آتے ہیں ان کے، جس کو کنڈلی کہتے ہیں یا زائچہ کہتے ہیں، تو وہ پہلے سے ہی بتاتے تھے اس کا مقام یہ ہوگا اور یہ اگر ان شعبوں کو جوائن کرے گا تو اس میں کامیابی ہوگی.
تو اسی طریقے سے اگر 10 سے 12 سال کے جو بچے ہوتے ہیں اگر ان کے ہاتھ دیکھے جائیں تو ان کے مستقبل کے بارے میں بڑی آگاہی دی جا سکتی ہے، ان کی کونسلنگ کی جا سکتی ہے کہ یہ بچے ان شعبوں کو اختیار کریں، اور تعلیم جب مکمل کر چکیں تو یہ ان شعبوں کے اندر جائیں تو ان کی کامیابی اور جو ان کی ذہنی صلاحیتوں کے عین مطابق ہو، یہ وہ ہم اس کو بتاتے ہیں۔ شاہ جی ایک سوال جو میرا اپنا ذاتی سوال ہے وہ یہ ہے کہ دائیں اور بائیں آنکھ کا پھڑکنا، کیا دائیں آنکھ کا پھڑکنا کسی اچھائی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور بائیں آنکھ کا پھڑکنا جو ہے کوئی برا ہونے والا ہے اس طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہ کیا کہتا ہے، اس حوالے سے کیا علم رکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ ساری خرافات ہیں۔ اچھا، تو اس کے بارے میں نہ تو کوئی میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، چلو پامسٹری اور ایسٹرولوجی کی کوئی کتابیں تو ہیں یا شریعت پر احادیث پر، ٹھیک ہے، اس کا کہیں پر میں نے کچھ تعلیم اس طرح کی نہ کوئی اپنے استاد سے کوئی تعلیم حاصل کی ہے، لیکن یہ بہت سی خواتین کے اندر یہ بات اکثر بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ جی ہماری یہ آنکھ پھڑک رہی ہے یا کچھ بلی آگے سے گزر گئی یا کچھ اس طرح کی چیزیں، یہ میں کہتا ہوں یہ وہم ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یا میں نے کچھ ڈاکٹر سے تو یہ بھی سنا ہے کہ جس وقت کوئی آپ جیسے گوبھی وغیرہ کچھ آلو یا کچھ جو اس کو ہم بادی اشیاء کہتے ہیں تو وہ کھا پی لیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ یہ زیادہ ہوتا ہے، اور اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ نا خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ خواب کی تعبیر تو خیر باقاعدہ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ ایسی اشیاء استعمال کر لیتے ہیں جیسے لوبیا، گوبھی یا کچھ ایسے جو پیٹ کے اندر ہوا کرتی ہیں، تو اس دوران کا بھی جو خواب ہوتا ہے وہ معتبر نہیں ہوتا، کیونکہ بہت خوفناک قسم کے غلط خوراک کے استعمال سے بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا شاہ جی، کامیاب شخص کا، امیر ترین شخص کا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، کامیاب اور امیر، ان دونوں کے ہاتھ، میں پہلے کہوں گا کہ امیر ترین شخص کا بندہ جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، وہ مطلب یا امیر ہونے والا ہے، تو اس کا ہاتھ کس طرح ہوگا، اس میں کون سے لکیر نمایاں ہو یہ والی، تو وہ امیر ہو جائے گا۔ دیکھیے امیر ہونے کو تو دیکھیے اگر میں آپ کو اس میں کسی ایک علامت کو دیکھ کر نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے، جو لیکن بہت سے میں نے آج کل ایک ٹک ٹاک پر یا فیس بک پر میں نے کچھ حضرات دیکھے ہیں کہ وہ پین سے لکیریں ہاتھوں پر کھینچ کر اور کچھ بتا رہی ہیں بھئی یہاں سے ایسے لکیر چلی جائے یا ایسے ہو جائے۔ دیکھیے ہاتھ کی تمام جو علامات ہیں اس کا جائزہ لینا ہوتا ہے کہ ہاتھ کی ٹائپ کیا ہے، ٹھیک ہے، جتنے وہ حضرات لکیریں کھینچ رہی ہیں تو میں نے کبھی ان کے کبھی کسی ٹائپ کے بھی نہیں، اس کے ٹائپ کیا ہے، ساخت کیا ہے، ہاتھ کے، ہاں جی، ہاتھ کی ساخت کیا ہے، اس کا سٹرکچر کیا ہے، اس کے جوڑ کیسے ہیں، اس کے جوائنٹس ہیں وہ کیسے ہیں، اس کے ابھار کون سا ابھار، کیسا اس کا ابھار ہے، تو کبھی یہ لوگ اس پر نہیں، بس ایک جو غلط چیزیں ہیں، دیکھیے ایسے کسی چیز کو اس سے نہیں بتایا جا سکتا۔ اور اب فرض کریں میں نے بہت سے لوگوں کو ایسے دیکھا وہ ڈیورس کی انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہمیں چھپانی چاہیے، ٹھیک ہے، اب ہر جو اس کو ہر انسان ہر علم کو پچا نہیں یعنی کہ ہضم نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کے جو یہ کم فہم لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ علم نہیں ہے،